رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں ایک واقعہ پیش ہوا تھا. یہ سنن ابن ماجہ جو بیروت سے چھپی ہے اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ 136 ہے. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کا واقعہ نقل فرماتی ہیں. فرمایا بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی المسجد، مسجد نبوی کا منظر تھا. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس محفل میں موجود تھے. اذ دخلت امرأۃ من مزنہ ترفل فی زینت اللہ فی المسجد، کا ایک عورت زیب و زینت کے لباس اور بناؤ اور سنگار میں مسجد کے اندر ایک بڑے آسن چال چلتے ہوئے آئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ ہٹا کر فرمایا یا ایھا الناس انہوا نساءکم عن لبس الزینہ، اے لوگو اپنی خواتین کو اس بات کا آپ نے حکم کیوں نہیں کیا کہ تمہیں منع ہے اس طرح کی زینت گلیوں میں آ کر کرنا؟ یہ زینت تو اپنے خاوند کے لیے گھر میں ہے، باہر تو نہیں ہے. آپ نے منع کرنا تھا. فإن بنی اسرائیل، کیوں؟ جو پچھلی امتیں تھیں بنی اسرائیل، لم يعلنوا حتى لبس نسائهم الزینہ، اللہ نے بنی اسرائیل پر لعنت اور عذاب تب نازل کیے تھے جب انہوں نے اپنی خواتین کو اس برائی کے کاموں پر منع کرنے پہ نہیں روکا تھا. یہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس اعلیٰ ترین طبقہ صحابہ کی جماعت کو احکام دے رہے ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اتنا پاکیزہ طبقہ ہے جن کے لیے قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، کامیاب یہ ہیں. اولئک هم الصادقون، سچے یہ ہیں. اولئک هم الصدیقون، سچائی انہی میں ہے. اور قرآن کریم ان کے لیے کہتے ہیں اولئک هم الراشدون، حق پہ یہ ہیں. اولئک هم خیر البریہ، یہ دنیا کی بہترین مخلوق ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ اللہ کی طرف سے کامیاب ہے اور اللہ نے ان کے لیے فلاح لکھ دی ہے. اس طبقے کو سمجھایا جا رہا ہے. آج کا ماحول تو اس سے 1400 سال کے بعد کا ہے. میں کہتا ہوں میرا پیار کا تعلق بڑا پاکیزہ ہے. میں نے اپنے تعلق کو ویریفائڈ خود کرنا ہے، اس کو ڈیفائن بھی میں خود کر رہا ہوں. مجرم بھی میں ہوں، جج بھی میں ہوں، وکیل بھی میں ہوں. با کم پورا تھے گیا. گربا میرو سگ وزیرو موش رادی واں کند این چنی ارکان دولت ملک راں ویرا کند. تو پھر سب کچھ میں ہو گیا تو پھر فیصلہ کس نے لینا ہے، ڈیسیجن کس نے لینا ہے؟ تو یہ ہم غلط کاری بھی کرتے ہیں اور اس غلط کاری کی دلیلیں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ایک روایت مزید سنیے، یہ جامع ترمذی جلد نمبر 2 کی روایت ہے. سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک بار میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہم عورتوں تک اللہ کے رسول کا یہ فرمان آیا. فرمایا مثل الرافلۃ فی الزینۃ غیر اہلھا کمثل ظلمۃ یوم القیامہ لا نور لہا. فرمایا جو ناز نخرے سے غیر محرموں کے سامنے چلنے والی عورت ہے یہ قیامت کے دن اندھیرے میں ہوگی، روشنی اس کے قریب نہیں ٹپکے گی. یہ ڈرایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، ہمارے دلوں میں بٹھایا جا رہا ہے. اور یہ 1400 سال سے پہلے فرمایا جا رہا ہے. آج کا زمانہ اور آج کا ماحول اور آج کا معاشرہ تو رسول اللہ سے کتنا دور ہو گیا ہے. کیا کسی سے دور ہونے میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا زمانے کا؟ اور ہاں کوئی ضرورت ہے، کوئی وجہ ہے. آپ کہیں گئے ہیں وہاں مرد ڈاکٹر نہیں، آپ خاتون ڈاکٹر ہے، تو آپ چہرے پر ایک نظر ڈال کر بات کر کے اپنی آنکھ نیچے بھی تو کر سکتے ہیں. آپ کسی آفس میں گئے ہیں وہاں خاتون ہی بیٹھی ہوئی، انہوں نے بٹھایا، جس نے بٹھایا اس کا گناہ اس کے ذمہ، لیکن جو آپ نے بات کرنی ہے تو آپ نے پھر طریقے کے مطابق بات کرنے کا نکلنا بھی تو ہے نا. آپ کسی دکان میں بیٹھے اور خاتون آپ سے کوئی سامان لینے آتی ہے تو آپ نے حدود اور قیود کے مطابق آپ نے اسی طرح ہی بات کرنی ہے. یہ دلیل دینا کہ بھئی وہ بد نظری کر رہی تھی، وہ بغیر پردہ کے نکلی تھی، سبھی ہی مجھ سے کہتے ہیں کہ رکھنی چاہیے نگاہ اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں عیاں ہو کر. اس طرح کی دلیلیں دینے والے کو قرآن کریم کہتا ہے کہ میں نے نظریں نیچی رکھنے کا حکم مرد کو دیا ہی اس لیے، صرف عورت کے لیے تو نہیں ہے، مرد کے لیے بھی تو ہے. ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں مزید لاتا ہوں. اور ذرا یہ حدیث پاک سننا اور سینے پر ہاتھ رکھ کے دل کو قابو کر کے سننا کہ ہماری ماؤں کے متعلق ارشاد فرمایا جا رہا ہے. جامع ترمذی سنن نبی داؤد دونوں میں روایت موجود ہے.
سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، اور حضرت سیدہ عائشہ کے بعد خواتین اسلام میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی کی بیویوں میں سب سے بڑی عالمہ حضرت عائشہ کے بعد یہی ام سلمہ ہے۔ حضرت ام سلمہ کا علم میں، تقوی میں، طہارت میں، للہیت میں اور اللہ کے رسول اور اللہ کی محبت میں نمبر حضرت عائشہ کے بعد شمار ہوتا تھا۔ ان کے دروازے پر صحابہ کرام کی خواتین مسائل پوچھنے اگر حضرت ام عائشہ سے ٹائم نہ ہوتا یا وہاں نہ جاتی تو یہاں اس دروازے پہ آتے۔ اور یہ وہ خاتون خانہ حضرت ام سلمہ ہیں جو رسول اللہ کی بیویوں میں سب سے آخر اس دنیا سے گئی ہیں، سب سے آخر۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت کے بعد گئی ہیں۔ حضرت حسین کی شہادت کی پیشن گوئی انہوں نے دی تھی۔ یہ حضرت ام سلمہ ہے۔ فرماتی ہیں میرا اپنا واقعہ ہے، میرا اپنا مشاہدہ ہے۔ کہا میں اور حضرت میمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت ابن عباس کی خالہ سیدہ میمونہ، جن کا مکہ مکرمہ میں وادی الصرف کے اندر قبر مبارک موجود ہے جدہ روڈ پہ، ہم دونوں بیٹھی ہوئی تھی رسول اللہ کے پاس حضور کے گھر میں۔ ہماری گھر کے معاملات پر ڈسکشن چل رہی تھی۔ اتنے میں ایک شخص آئے جن کا نام عبداللہ بن ام مکتوم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں۔ عبداللہ بن ام مکتوم آنکھوں سے نابینا تھے، اور یہ وہ ہیں جن کے لیے سورۃ عبس وتولی اتری ہے۔ قرآن نے ان کو نابینا کا لقب دے کر کہا ان جاءہ الاعمی۔ دل کا اتنا پاکیزہ بندہ تھا جن کے لیے قرآن کہتا ہے وما یدریک لعلہ یزکا۔ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ نے کافروں پہ شفقت کر دی کہ میں ان کو مسئلہ سمجھاؤں۔ عبداللہ تو اپنا ہے، تھوڑا ٹائم بیٹھ جائے، بات میں سمجھاؤں گا۔ آپ کو ان کی ہدایت مطلوب ہے، یہ پاکیزہ ہونے کے لیے آیا تھا، آپ کو ان پر توجہ فرمانی چاہیے تھی۔ یہ قرآن کریم نے رسول اللہ کو حکم دیا اس صحابی کے لیے۔ آپ علیہ السلام فوراً ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تو وہ بندہ ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے حکم فرمایا میں آپ پہ توجہ کر کے آپ کی بات جواب دوں۔ حضور تو محبت میں ان کو سمجھانے بیٹھے تھے کہ یار وہ کافر کبھی کبھی آتے ہیں، یہ تو اپنا ہے، یہ تو ہر وقت ہوتا ہے، چلو بعد میں سمجھا لوں گا۔ لیکن اللہ کی رحمت کو یہ بھی برداشت نہ ہوا کہ وہ تو ہیں ہی بے ایمان، ان نے ایمان لانا یا نہیں لانا وہ میرے اوپر ہے، لیکن جو لا چکا ہے توجہ اس پر ہونی چاہیے۔ وما یدریک لعلہ یزکا۔ یہ صحابی اتنا پاکیزہ، کہتے ہیں یہ دروازے پر تشریف لائے اور دروازہ کھٹکھٹایا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان، میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، آپ مجھے مسئلے کا جواب عطا فرمائیں۔ انہوں نے آواز بھی سن لی، رسول اللہ نے بھی بات سن لی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احتجبا منہ، ام سلمہ تو بھی اٹھ، میمونہ تو بھی اٹھ، پردے میں چلے جاؤ، عبداللہ نابینا ہے، میں اسے گھر میں بلا لیتا ہوں، اسی چارپائی پر اس سے مسئلہ سن کے جواب دے دیتا ہوں۔ ان دونوں بیویوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو نابینا نہیں ہے، آپ انہیں بلا لیں، ہمیں پردے کی کیا ضرورت، وہ مسئلہ پوچھ کے چلے جائیں گے۔ عقل کے مطابق تو بات ٹھیک ہے، وہ نابینا ہے، وہ کیا دیکھے گا؟ جواب سنیں رسول اللہ کا، صرف جواب نہیں ہے، اس جواب میں غصہ بھی دیکھیں، غصے کے الفاظ بھی دیکھیں۔ فرمایا افعمیوانی انتما انتم لستما تبصرانی ہی، ام سلمہ اور میمونہ تمہاری آنکھیں بھی نہیں، تم بھی اندھی ہو، تمہیں نہیں دکھتا؟ انتما لستما تبصرانی ہی، تمہیں نہیں دکھتا؟ افام یوان، تم دونوں اندھی ہو، تمہاری آنکھیں نہیں ہیں۔ یہ ہماری ماؤں کی بات ہے، امہات المؤمنین کی بات ہے، خواتین کے طبقے کی سردار کی بات ہے، یہ انہیں کہا جا رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ فرمایا، یہ دونوں اٹھ کے پردے میں چلی گئی، اور وہ آئے، انہوں نے مسئلہ پوچھا، مسئلہ پوچھ کے جواب دیا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ لیکن یہ حدیث پاک ہمیں کیا بتاتی ہے؟ شوہر موجود ہے، گھر کی بات ہے، اور آنے والا آنکھوں سے نابینا ہے، پھر بھی پردے کا حکم دیا جا رہا ہے، شوہر کی موجودگی میں ہے، اور اس کے لیے آیات اتر چکی تھی، اس کے لیے آیات اتری ہوئی ہیں، اور صحابہ کرام قرآن میں پڑھ رہے ہیں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ اس کے لیے کہا جا رہا ہے۔ نہیں ان کے دل میں کوئی فطور تھا، نہ ہی ہماری امہات المؤمنین ہماری ماؤں کے دل میں کوئی غلط بات کا خیال تھا، وہ پاکیزہ لوگ تھے، پاکیزہ طبقہ تھا، ان پاکیزہ کی زبان سے ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔
اگر کسی کو کہنا کہ آپ اس مرد سے پردہ کر لیں تو اس خاتون خانہ کا یہ اعتراض قابل قبول نہیں ہوگا کہ آپ مجھے برا سمجھتے ہیں، آپ میرے لیے غلط گمان کرتے ہیں، میرے لیے بدظنی کرتے ہیں کہ میں کوئی بری نظروں سے دیکھوں گی، یہ اس کا اعتراض قابل قبول نہیں ہوگا۔ یا فَأُمْ یوانی انتما لستما تبصرانی نے فیصلہ کر دیا، کیا آپ کو نظر نہیں آتا؟ آپ کی آنکھیں نہیں؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا